حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تم اپنے اوپر تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لو، فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، کہ تلاوت قرآن آسمان والوں کے نزدیک تمہارا ذکر خیر کا ذریعہ بنے گی، اور زمین میں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی روشنی بنے گی۔ یہ امام منذری نے کتاب الترغیب و ترہیب، یعنی اچھے اعمال کی ترغیب اور برے اعمال سے ڈرانے کے متعلق جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس طرح لکھی ہے اور اس کی تخریج بھی ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عثمان ابن عفان قاری قرآن، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دو باتیں تمہارے اندر ہوں گی تو تم سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے، اور جس کو پیغمبر علیہ السلام سب سے اچھا کہیں وہ جنت کی راہوں پہ ہے۔ خیرکم، تم میں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جنہوں نے پہلے قرآن سیکھا، وعلمہ، اور پھر اس کو سکھایا۔ قرآن مجید سیکھنے کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر، جس نے ایک حرف قرآن مجید میں پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ، تاکہ کوئی شخص ایک لفظ کو ایک حرف نہ سمجھ لے، بلکہ ایک لفظ کے اندر تمام حروف کے بدلے میں ایک ایک حرف کے اگینسٹ 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان شریف میں تو یہ اجر 700 گنا تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حافظ کی عزت کے بارے میں کہا، جو اس کی حفاظت کرتا ہو۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں 4843 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ الثلاث، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی جگہ پہ ہیں، یعنی آپ اگر ان کی عزت کریں گے تو سمجھے آپ اللہ کی عزت کر رہے ہیں۔ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، وہ بوڑھا شخص جو مسلمان ہے، اس کے داڑھی پہ سفید بال ہیں، سر پہ سفید بال ہیں، تو اس بوڑھے شخص کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، اور قرآن کا وہ حافظ جو اس میں غلو، ایگزیجریشن، مبالغے سے کام نہ لے، یعنی ایک ہی رات میں ختم نہ کر دے۔ جس نے 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم کیا فلم یفقہ، حدیث شریف میں آتا ہے اس نے قرآن نہیں سمجھا، اس نے ایسے ہی پڑھ دیا، سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو سمجھ کے پڑھنا بھی لازمی ہے، اتنی جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے، 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم کیا فلم یفقہ، اس نے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اسی طرح جو اس میں مبالغہ نہ کرتا ہو، والجافی عنہ، اور نہ ہی اس سے بے رغبت رہتا ہو، کبھی بھی قرآن کھولا ہی نہیں، ایسا حافظ قرآن نہ ہو کہ بس اس میں مبالغہ کرے، پڑھنے میں تکلف کرے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ کبھی پڑھے ہی نہ، کہ میں تو حافظ ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑھنے کی، مجھے تو یاد ہے، بلکہ معتدل چلنے والا ہو، آرام بھی کرے، پڑھے بھی، اپنی دنیا کے کام بھی کرے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک رابطہ بھی رکھے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کی جو عزت کرے گا سمجھو اللہ کی عزت کی ہے۔ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور تیسرا وہ شخص جس کی عزت کو اللہ نے اپنی عزت قرار دیا ہے کہ اس کا اکرام کرو گے تو گویا تم نے میرا اکرام کیا ہے، وہ ہے عدل کرنے والا حکمران، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات کو یاد رکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن مجید کا دور کیا کرو اور اس کو یاد رکھا کرو اور اس کی منزل کے ساتھ چلا کرو، اس کا روزانہ کی بنیاد پہ ایک سبق اور سلسلہ رکھو۔ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا، وہ سینوں سے اتنی جلدی بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، من الابل، کہ اتنی جلدی اونٹ بھی اپنی رسی توڑوا کے نہیں بھاگتا، اور جانوروں کو عادت ہوتی ہے رسی توڑوانے کی، کہ جانور کو آپ اگر غفلت سے رکھیں تو وہ رسی توڑوا کے بھاگ جاتا ہے اگر اس کا خیال نہ رکھیں۔ اسی طرح قرآن مجید اشد تفلتاً من الابل، اونٹ سے بھی زیادہ جلدی کرتا ہے آپ سینوں سے نکلنے میں، چنانچہ
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یقولن احدکم انی نسیت آیت کذا و کذا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، میں فلاں آیت بھول گیا۔ اللہ کی آیتوں کو بھولنا گناہ ہے۔ بل یقول، بلکہ کہے انسیت کذا و کذا، کہ مجھے وہ چیز بھلا دی گئی ہے، مجھے وہ چیز بھلا دی گئی ہے۔ وما انسانہ الا الشیطان، حضرت خضر نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے جب کہا کہ کھانا کدھر ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو رستے میں مچھلی جو ہے پھر صحیح بن کے دریا میں چلی گئی تھی، سورہ الکہف میں ہے۔ تو کہتے ہو تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وما انسانیہ الا الشیطان، وہ تو مجھے شیطان نے بلا دیا۔ تو قرآن بھی بندے کو شیطان بلا دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو میں بھول گیا، یہ تو کفر کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کفار کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کو حشر کیا جائے گا، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 ہے، 26، ان سے کہا جائے گا، آیت نمبر 126 سورہ طٰہٰ، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کہ اس طرح تمہارے پاس بھی ہماری آیتیں آئی تھیں تو تم نے اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے۔ یہ کفار کو کہا جائے گا۔ چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے قرآن کی آیت کو بھلا دی، یہ بے ادبی کے مترادف ہے۔ ہمیں اگر کوئی چیز بھول رہی ہے تو کہنا چاہیے یہ مجھے بھلا دی گئی۔ تو اس میں بھی قرآن مجید کا ایک مقام ہے۔